پہلا اسلامی بحری فوجی لشکر اور پہلا اسلامی بحری بیڑا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے کچھ لوگ اس حالت میں پیش کیے گئے کہ وہ دریا کے درمیان جنگ لڑ رہے تھے اور ایسی حالت میں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، پھر آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد پھر سو کر جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا رہے تھے، تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر کچھ لوگ اس طرح پیش کیے گئے، یعنی وہی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے لشکر میں سے ہو گئی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری ایک حدیث ہے، وہاں پر بھی یہی مضمون آیا ہے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے واجب کر لیا کہ اس لشکر والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی، یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے، ضروری کر لیا ہے کہ میں ان لشکر والوں پر رحمت بھی نازل کروں گا اور مغفرت بھی کر دوں گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم پر چڑھائی کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جو ہے اسلامی لشکر تیار کیا ان کی اجازت، سیدنا عثمان غنی کی اجازت سے، اور پہلا اسلامی جو فوجی لشکر تھا، پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا، وہ اسلامی بحری بیڑا جس میں 500 کے قریب جہاز آتے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے خلاف اعلان جہاد کیا اور سمندری جنگ لڑی، اور سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تھا میرے لیے دعا فرمائیں، تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی دفعہ جب سیدنا امیر معاویہ نے روم کے خلاف چڑھائی کی اور بحری لشکر کا آغاز کیا اور بحری لڑائی لڑی، تو سیدہ ام حرام بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئیں اور واپسی پہ وہ خچر سے گری اور وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وہ شہید ہو گئی اور وہیں وہ مدفون ہوئی۔ تو یہ پہلا اسلامی لشکر تھا جس نے سمندری جہاد کیا، دریا کا جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے جو فرمایا تھا کہ اس لشکر کے لیے رحمت بھی اور مغفرت بھی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے آج کہ اس لشکر کے لیے مغفرت بھی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے اور رحمت بھی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ آج ٹکے ٹکے کے لوگ بیٹھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت میں تو کوئی حدیث ہی نہیں آئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرب تھا، اور کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور تو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ چاہتے تھے کہ بر اعظم ایشیا سے نکل کے اسلام افریقہ کے جزیروں تک، یورپ تک پھیل جائے۔ آج جو اسلام کی بہاریں یہ یورپ میں اور افریقہ میں نظر آتی ہیں، وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوششیں ہیں جن کی وجہ سے آج وہاں کے لوگ مسلمان ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی یہود کو اور یہود کے چھوٹے بھائی روافض کو، ان کو یہی ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خاص چڑ ہے، اور اہل سنت میں چھپے ہوئے بعض تفضیلیوں کو کہ وہ آئے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے کردار کشی کرتے ہیں، ان کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تاکہ اہل سنت جو ہیں وہ بعض اوقات بھولے بھالے اہل سنت بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر کردار کو یہ پیش کیا جائے نا، ان کی فتوحات، ان کی جنگیں، یہ قبرص کا جزیرہ، یہ اور تو اور جو میں بات بیان کر رہا تھا حدیث جو،
اس حدیث کے جو مصداق سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آتے ہیں کہ اس لشکر کی قیادت بھی، اس لشکر کے سپہ سالار، اس لشکر کے امیر بھی خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو محبت اور الفت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔